السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت کی عقیدت و احترام کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت اور اعلی رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ مسلسل ہم اور آپ اس پاکیزہ اور بابرکت مجلس میں، جس کی نسبت سرکار امام علی مقام نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر جملہ شہداء کرب و بلا کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کے اس مجلس کو میں شرکت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اب تک ہم نے آپ کے سامنے امام حسین کی اور شہیدوں کی بنسبت شہادت کی شہرت کی وجہ بیان کی، پھر میں نے مناقب اہل بیت آپ کے سامنے بیان کیا۔ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس چیز کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اہل بیت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر یکے بعد دیگرے مختصر طور پہ میں نے اہل بیت کے تذکرے کو آپ کے سامنے رکھا، جس میں سیدہ کائنات خاتون جنت بنت رسول اللہ سیدہ عابدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی اس مختصر سے وقت۔ پھر تھوڑا بہت میں نے مولائے کائنات حسین اور حسنین کے بابا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اس کے بعد پھر میں نے کل کی مجلس میں سیدنا امام حسن بڑے نواسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ان کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر طور پر، چونکہ وقت بھی کافی کم ہے، تو آج میں اس بدبخت اور اس لعین کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بتانے جا رہا ہوں، جس نے کرب و بلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ دین کو اس بدبخت نے اپنے ناپاک کوشش سے اس دین کے تمام احکام کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ میری مراد آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آخری شب میں سید الشہداء سیدنا امام حسین شہید کربلا کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن وہ بدبخت جسے رہتی دنیا تک تمام لوگوں کی جو ہے لعنتیں برستی رہیں گی، اس بدبخت لعین کا نام ہے یزید پلید۔ یہ کیا تھا، کیسا تھا، اس کی کیسی چال تھی، اس کی کیسی صورت تھی، اس بدبخت کی کیسی فکر تھی، اور اس نے کیسے کیسے جو ہے برائیوں کو اس نے جو ہے عام کیا، وہ چند باتیں آپ حضرات سماعت فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بڑی قربانی دے کر کے اپنے نانا کے دین کو جو ہے بچایا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آل نبی کے خون کی قیمت نہ پوچھئے، اسلام جی رہا ہے بدولت حسین کی۔ بہرحال یہ یزید بدبخت، اس کے تعلق سے جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ یوں تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا جو ہے یہ بیٹا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جس کی کنیت ابو خالد تھی، یہ بدبخت امیہ خاندان کا وہ بدبخت اور کمبخت انسان تھا کہ جس کی پیشانی پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، آمنہ کے لخت جگر، علی کے نور نظر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر پارے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا سیاہ داغ اس کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک جو ہے اس پر لوگ ملامت اور لعنت بھیجتے ہی رہیں گے۔ یہ بد باطن اور نن خاندان 25 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات پا جانے کے 25 سال کے بعد اس بدبخت کی پیدائش ہوئی۔ اس کی ماں کا نام جو ہے میسون بنت نجد الکلبی تھا۔ اس کے بارے میں اگر میں اس روایت کو بیان کروں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے ہمارے یہاں خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، عام طور پر جہاں چاہے جھوپڑا گرا کے بیٹھ گئے، آج یہاں تو کل وہاں پرسوں وہاں، اس طریقے سے جو ہے اس کی ماں کے خاندان والے خانہ بدوش تھے۔ تو کہیں جو ہے یہ کبھی پڑاؤ ڈال کر کے یہ لوگ کہیں صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے، مختصر یہ جو تاریخ میں نے پڑھی، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر ہو رہا تھا، پھر آپ نے جو ہے میں پوری روایت میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال آپ نے جو ہے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس سے جو ہے آپ نے نکاح کر کے اس کو آپ یہاں لے آئے اپنے یہاں۔ بہرحال زیادہ تر یہ بدبخت یزید یہ اپنے ددیال میں نہیں بلکہ اپنے ننیال میں اس نے پرورش پائی۔ اس کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے جس کے بیان کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، ورنہ پھر میں آپ کو بتاتا کہ اس بدبخت کی ماں کون تھی اور کہاں سے آئی اور کیسے آئی اور کیا ہوا تھا، وہ ساری چیزیں میں بتاتا، لیکن وقت بہت قریب۔ بہرحال یہ ان کی بطن سے اس کی جو ہے ولادت ہوئی۔ یزید کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی موٹا اور بد خلق، بد مزاج، بد اخلاق، بد کردار، یہ ساری باتیں جو ہے روایتوں میں آتی ہیں، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب و گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھی، اس انتہا کو پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ
حضرت حنظلہ صحابی رسول ہیں جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے جب آپ نے اعلان کروایا تھا تو ابھی نئی شادی ہوئی تھی، نئی کیا، یہ پہلی رات تھی حضرت حنظلہ کی، ہے نا، اپنی بیوی کے ساتھ، اور جب اعلان ہوا تھا تو یہ اسی حالت میں آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دوڑ پڑے، اور اسی حالت میں جو ہے آپ جنگ میں شامل ہوئے، اور جنگ میں شامل ہونے کے بعد جو ہے آپ نے درجہ شہادت جو ہے پایا اور جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ تو آپ کی لاش غائب ہو گئی تھی، جب شہداء میں آپ کی لاش تلاش کی جا رہی تھی تو آپ کی لاش نہیں ملی، تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ حنظلہ نہیں مل رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حنظلہ کو فرشتوں کی جماعت اٹھا کر کے لے گئی ہے، اور جب وہ واپس جب لا کر کے فرشتوں کی جماعت نے رکھا تو ان کے بدن اور بال سے جو ہے قطرات پانی کے ٹپک رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو غسل دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ مقدس فرشتوں کی جماعت ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ کا لقب غسیل الملائکہ ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تھے عاشقان رسول اور محبان مصطفیٰ۔ ہم لوگوں کی ضمیر تو ایسی مر گئی ہے کہ ایک مہینہ تک بھی اگر کسی چیز کے لیے چلایا جائے تو شاید کسی کو جو رینگ جائے۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ تھے کل کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دوست اور صحابی کہ ایک آواز پر جو ہے بلا چونو چراں ہر چیز کو قربان کر کے جو ہے وہ خود بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کی جماعت اس لیے ایسے ہی مقدس نہیں ہے کہ وقت کا اگر کوئی غوث اور قطب اور ابدال بھی ہو تو صحابہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے صحابہ کا مرتبہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابیت یہ جو ہے نا نماز روزے اور تقوی اور طہارت اور آپ کے عبادت سے نہیں ملتی۔ کوئی چاہے کہ میں رات و دن عبادت و ریاضت کر کے میں اللہ کا صاحب اللہ کے رسول کا صحابی بن جاؤں، ہرگز نہیں۔ صحابیت ان چیزوں سے نہیں ملتی ہے، صحابیت ملتی ہے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کی زیارت کر لینے سے صحابیت جو ہے اس کے کھاتے میں آتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ ایک انسان غوث و قطب، ابدال اور اللہ کا ولی یہ تو عبادت و ریاضت تقوی و طہارت سے بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی ان چیزوں سے نہیں بن سکتا ہے۔ صحابی تو بس اس لیے بن سکتا ہے کہ جب نگاہ مصطفیٰ اگر اٹھ جائے اور اس پر پڑ جائے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے رسول اللہ کی اس نگاہ کو اپنے اوپر لے لے اور اپنی نگاہ رسول کے اس نورانی اور مقدس چہرے پر ڈال دے تو اسے وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی عبادت و ریاضت سے بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتا ہے۔ صحابیت وہ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحب زادے وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے جو ہے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ یزید پر ہم نے اس وقت حملہ کی تیاری کی، کس وقت کہ جب ہم لوگوں کو یہ اندیشہ اور خوف ہو گیا کہ اس بدبخت کی بدکاریوں اور گناہوں اور اس کی جو ہے خرافات کی بنیاد پر جو ہے کہ سبب اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے ہم لوگوں پر پتھروں کی بارش برسا دے گا، اس وقت جو ہم لوگ جو ہے حملے کی تیاری میں جو ہے لگ گئے۔ اس لیے کہ اس بدبخت کا فسق و فجور کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی ماں، دیکھیے گا غور کیجئے گا، کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کس طریقے سے یہ بدبخت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس اور پاکیزہ دین کو جو ہے کیسے جو ہے تباہ و برباد کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا، اور اس بدبخت کی حکومت کی بنیاد پر جو ہے کسی کی زبانیں نہیں کھل رہی تھی، کوئی آپ کے سامنے نہیں آ رہا تھا، تو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس بدبخت کے سامنے اس کے مد مقابل کھڑا ہوتا اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کے مقدس جو ہے اس مذہب اسلام کی حفاظت
حفاظت و بقا کے لیے کھڑا ہو کر کے جو ہے اس بدبخت کو جو ہے ایسے ناپاک حرکات سے روکتا، تو ایسے خطرناک وقت میں، ایسے خطرناک فتنہ و فساد سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا. اس انتخاب کا نام ہے نواسہ رسول، شہید کربلا حضرت امام علی مقام. بہرحال تو یہ ایسا بدبخت تھا جو ماں اور بہنوں کے ساتھ جو ہے اس نے نکاح کو جو ہے عام کر دیا تھا. شرابیں عام طور پر جو ہے پی جانے لگی تھی، اور دیگر منہیات شرعیہ یعنی وہ چیزیں جس سے شریعت نے منع کر رکھا ہے، ان تمام چیزوں کا جو ہے اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد سب سے پہلے جو نمازوں میں کوتاہی برتی جانے لگی اور لوگ نمازوں سے دور ہونے لگے، اس بدبخت کے جو ہے کی بنیاد پر اس بدبخت نے جو ہے ایسے جو ہے خرافات اور ایسی گندگیاں جو ہیں اسلام میں رائج کی کہ لوگ جو ہے جری ہوتے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نماز سے جو ہے وہ کو چھوڑنے لگے اور نماز کے تارک ہونے لگے. بہرحال ایسے وقت میں جو ہے بڑا خطرناک وہ سما تھا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ اندازہ لگائیے کہ آج کہ کتنا خوفناک وقت ہوگا. آج اگر جو ہے کوئی شخص کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ اگر غلط جملہ اگر بول دیتا ہے تو بہرحال کچھ نہیں تو وہ کھڑا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت میں اس نے عام یہ رواج قائم کر دیا تھا. تو آپ سمجھیے کہ اس بدبخت کا کیسا ظلم و ستم ہوتا ہوگا کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے جو لوگ جو ہے کس قدر جو ہے خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے. اور ایسے وقت میں امام علی مقام نے جو ہے اس کو کچلنے کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے بیڑا اٹھایا، اور رسول اللہ کے اس مقدس اور پاکیزہ دین کو بچا کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں پر امام علی مقام نے احسان عظیم فرما دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہی وہ بدبخت ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس نے جو ہے خاندان نبوت کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جو ہے بالکل ظلم و ستم کے ساتھ جو ہے اس بدبخت نے قتل کیا، اور ان کی مقدس خواتین کو کہ جن کے پردے اور جن کی جو ہے عصمت اور جن کی جو ہے جن کا پردہ، یہ ان کے پردے کا عالم یہ تھا کہ جو ہے سورج کی کرنیں بھی ان کے بال کی سیاہی کو نہ دیکھ سکے. اس بدبخت نے جو ہے اس مقدس خواتین خاندان نبوت کے سروں سے جو ہے اوڑھنیوں کو اور چنیوں کو جو ہے اتارا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم اس بدبخت نے جو ہے یہ سہے ہیں. ایسے ننگوار شخص کا نام ہے یزید بدبخت. حضرت امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت کافر ہے، یہ بدبخت کافر ہے، اور نام لے کر کے اس پر لعن و طعن کیا جانا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کا نام لے کر کے قیامت تک رہتی دنیا تک جو ہے اس پر جو ہے لعن و طعن بھیجتے رہیں. یہ وہ بدبخت ہے. بہرحال ایسے خطرناک وقت میں کہ خاندان نبوت کو کاٹ دینے کے بعد بھی اس بدبخت کی جو ہے طبیعت نہ بھری. یہی وہ بدبخت ہے جس نے اس کے بعد بھی جو ہے رسول اللہ کے مقدس مدینے پر اس نے حملہ کروایا. آپ اندازہ لگائیے مدینے پر، وہ مدینہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہنے والے باشندے کو اگر کسی نے خوف زدہ کیا تو وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا کل بروز قیامت. ایسا پاکیزہ مدینہ، اس مدینہ پاک پر بھی اس بدبخت نے نہ صرف یہ کہ حملہ کیا بلکہ وہ مقدس مسجد جس میں ایک نماز پڑھو تو پروردگار عالم 50,000 جو ہے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایسی پاکیزہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے اس مقدس مسجد میں جو ہے اس بدبخت نے گھوڑے اور جو ہے گدھوں کو اور خچروں کو بندھوایا، جانور بندھوائے، اور ان جانوروں نے جو ہے اس مقدس اللہ کے مقدس گھر میں جو ہے پیشابیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ گوبر اور لیت جو ہے جانوروں نے کیا. بلکہ حد تو یہ ہے کہ دیکھیے بتاتے ہیں کہ 3 دن کے لیے اس بدبخت یزید نے اپنے لشکروں کے لیے مدینہ کی وہ پاکیزہ خواتین کو ان لوگوں پر حلال کر دیا تھا. 3 دن کے لیے
یزید نے مدینہ شریف کے مکمل جتنی بھی خواتین تھی اس وقت جو ہے 3 دن کے لیے اس نے اپنے لشکر پر جو ہے جائز کر دیا تھا اور اجازت دے دی تھی کہ جو تم میں سے جو جس عورت اور جس خاتون کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً میرے علم میں ابھی نہیں آ رہا ہے ورنہ کئی ہزار بچے جو ہے نوزائیدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ عالم تھا یزید ملعون کا، بدبخت کا۔ اس نے اور اس 3 دن میں جس میں اس نے جو ہے عورتوں کو اپنے سپاہ سالاروں اور تمام لشکروں کے لیے جو ہے حلال کر دیا تھا، ان 3 دنوں میں مسجد نبوی میں جو ہے نماز بھی معطل ہو گئی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی مسجد نبوی میں اور نماز نہیں ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ کیسا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے مسجد نبوی جیسی مسجد، سمجھ رہے ہیں، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا زیادہ ہے، ایسی مسجد میں اس نے 3 دن تک جو ہے ایک دم قتل عام کروایا، عورتوں کے ساتھ زنا عام کر دیا، اور اس کے بعد اس بدبخت نے مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دیا نہ اس میں جماعت ہوئی۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اس منبر کے پچھلے حصے میں جو جگہ ہوتی تھی اس میں چھپا رہتا تھا اس بدبخت کی وجہ سے، اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنا وقت ہوا، کون سا وقت ہے، کیا ہے، بس کرم اتنا ہوتا تھا کہ جو ہے جیسے جو ہے نماز کا وقت آتا تھا اس وقت میں میرے کانوں میں رسول اللہ کے قبر انور سے جو ہے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، اور میں یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے یا عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اس اذان کی بنیاد پر میں نمازیں ادا کرتا تھا۔ یہ ہے مسجد نبوی جس میں اس بدبخت نے جو ہے 3 دن تک جو ہے اس نے جو ہے نماز کو معطل کروا دیا، اذانیں بند کروا دی، وہاں کی معزز خواتین کو جو ہے اپنے لشکروں کے لیے 3 دن تک جو ہے حلال کر دیا، معاذ اللہ۔ اور اس بدبخت کا اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا، پھر یہاں سے اٹھ کر کے اس ملعون نے جو ہے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، وہ مکہ جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور وہ حرم شریف کہ جس کی ہر جگہ نرالی ہے، ہر جگہ نرالی ہے، جس جگہ کو دیکھو ایک پر ایک ہے۔ آپ صفا و مروہ پر جاؤ اس کی بات نرالی ہے، آپ مقام ابراہیم پر جاؤ اس کی بات نرالی ہے، چاہے زمزم پر جاؤ اس کی بات نرالی ہے، آپ حتیم میں جائیے اس کی بات نرالی ہے۔ یعنی اس حرم شریف کے جس جگہ پر بھی آپ قدم رکھ دو، وہاں قدم رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرو، ایک نماز پڑھو تو پروردگار عالم اس کے عوض میں 1,00,000 گنا زیادہ جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسی مقدس وہ مسجد، وہ حرم شریف، اس حرم شریف پر بھی جو ہے مدینے کے بعد بدبخت نے وہاں حملہ کیا، اور وہاں حملہ کرنے کے بعد بھی جو ہے یہی صورتحال رہی کہ اس بدبخت نے جو ہے اس مقدس گھر پر جس کی تعمیر اللہ نے فرشتوں سے کروائی، جس کے بعد ہم سب کے بابا آدم نے کی، اس کے بعد حضرت شیش نے کی، نہ جانے کتنی تعمیر جو ہے خانہ کعبہ کی ہوئی ہے، لاسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس مقدس گھر کو اس نے پامال کیا، وہاں کی عزت کو، اور مزید یہ کہ اس ملعون نے جو ہے اس مقدس گھر پر جو ہے آگ کے گولے برسائے۔ آپ پڑھیں کتاب تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، تو اس بدبخت نے آگ کے گولے برسائے جس کی بنیاد پر خانہ کعبہ کا غلاف جل کر راکھ ہو گیا۔ ایسے ایسے مظالم اور ایسے ایسے کارنامے اس بدبخت نے انجام دیے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ظاہری حیات میں جو ہے آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ میری سنت کا
پہلا بدلنے والا جو شخص ہوگا وہ بنی امیہ کا ہوگا، اور جس کا نام بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یقال لہ یزید، بنی امیہ کا ہوگا، قبیلہ بنی امیہ کا ہوگا، خاندان بنی امیہ کا ہوگا، اور صرف اس خاندان کا نام ہی نہیں بتایا بلکہ اس فرد کا نام لے کر کے بتایا، یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا شخص ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی پیشن گوئی جو ہے آپ نے اسی وقت جو ہے یہ دے دی تھی۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ 60 سال جب ہماری ہجرت کو 60 سال ہو جائیں گے تو 60 سال میں جو ہے یہ لڑکوں کی حکومت ہوگی اور ہمارے دین کی جو ہے تبدیلی ہوگی۔ تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ یا رب العالمین اپنے اس بندے کو، یہ بندہ تیری پناہ میں آتا ہے اس بات سے، اور دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان لڑکوں کی حکومت کے شروعات سے پہلے اور جو ہے 60 ہجری کے آغاز ہونے سے پہلے کہ پروردگارہ کہ جس وقت جو ہے اس طریقے کا جو ہے معاملہ عام ہوگا اس سے پہلے اپنے اس بندے کو اٹھا لے۔ جانتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اور آپ کی جو ہے دعا قبول بھی ہوئی کہ جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابو ہریرہ کو 59 ہجری میں جو ہے آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا اور آپ وصال ہو گئے۔ تو ایسے مظالم اس بدبخت نے جو ہے ڈھائے ہیں کہ نہ اس نے جو ہے مدینہ شریف کی حرمت کا لحاظ کیا، نہ جو ہے اس نے مکہ شریف کی حرمت کا لحاظ کیا، نہ اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر میں بسنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کا اس نے جو احترام کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو احکامات تھے اس احکام کا اس نے پاس و لحاظ کیا۔ ساری چیزوں پر اگر پانی پھیرنے والی کوئی ذات تھی تو اس بدبخت کا نام ہے یزید۔ ایسے خطرناک وقت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آج بھی جو ہے یزید بدبخت کے جو ہے چاہنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ یزید کو لعنت اللہ کے بجائے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ یزید کی جو ہے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی یزید کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں شاید کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو دین اسلام کی جو ہے حرمت اور اس کے اعمال کو اور اس کے تمام حرمتوں کو پامال کرے، اور اس کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا حشر نہ اس دنیا میں بہتر ہوتا ہے نہ اس کا حشر جو ہے آخرت میں بہتر ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ وہی بدبخت ہے کہ 72 کو اس نے مارا تھا، 72 کو اس نے جو ہے قتل کیا تھا، اور جب یہ 72 کو مار چکا، جب اس کے بعد حکومت پر جب بیٹھنے والا جب بیٹھا، ویسے تو اس بدبخت نے اپنی حکومت کے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جو ہے حاکم بنایا تھا، تو جب یہ اس تخت پر گیا بیٹھنے کے لیے اس کا بیٹا، اور جیسے ہی بیٹھنا چاہ ہی رہا تھا کہ ایک چیخ ماری، اور چیخ مارتے ہوئے وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے یہ آواز نکالی کہ مجھے اس جگہ سے نواسے رسول اللہ کے خون کی بو آ رہی ہے، میں ہرگز اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ یزید بدبخت لعین کا لڑکا تھا جو اس پر بیٹھنے جا رہا تھا، اور یہ چیخ مارتے ہوئے نکلا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال 72 کو اس نے جو ہے شہید کیا، اور اس کے بعد 72,000 لوگ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے عوض میں جو اس کے بعد حکومت میں بیٹھے،
انہوں نے چن چن کر جو ہے سب کو اس سے بدتر موت ماری جس طریقے سے اس نے جو ہے خانوادہ رسول کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اس سے بدتر چن چن کر کے جو ہے ان جو ہے یزیدیوں کو جو ہے اس شخص نے جو ہے موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک شخص کسی طریقے سے بچ گیا، تو جانتے ہیں کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جرأت کے ساتھ کہا کہ یہ دیکھو فلاں جو ہے امام علی مقام کے لیے جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن دیکھو میں بھی اس میں شامل تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ فقریہ انداز میں یہ بول رہا تھا کہ اس کے گھر سے اندر سے آواز آئی، کسی نے آواز دی، یہ دوڑ کر کے اندر گیا، اندر جانا تھا کہ کوئی چراغ جل رہا تھا، اس سے احساس ہی نہیں ہوا، اور اس چراغ کے آگ نے اس کے جو ہے کپڑے کے دامن کو پکڑا کہیں سے۔ وہ پکڑنا تھا کہ سب سے بری طریقے سے چیخ چیخ کر اور مرغے بسمل کی طرح تڑپ کر کے مرنے والا یہی بدبخت تھا۔ بس چند لمحے میں امام علی مقام نے اپنا اختیار دکھلا دیا اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ بہرحال دوستو، یہ یزید بدبخت ہے جس کے یہ کارنامے رہے ہیں، جس کے یہ کارنامے رہے ہیں، اس نے ہر چیز کو جو ہے کھلا کر دیا تھا۔ اب میں ان تمام نوجوانوں سے اور ان تمام نبی کے کلمہ پڑھنے والوں سے اور حضرت امام حسین کی محبت اور عشق کا نعرہ لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہی حسینیت ہے کہ جس حسین نے جو ہے جن چیزوں کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے، آج تم وہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور ایک طرف وہ کام انجام دے رہے ہو جو یزیدیوں کا جو ہے کام تھا، اور پھر زبان سے اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہو۔ سنو، امام حسین یہی شراب کے خلاف تو آواز اٹھائے تھے، یہی جوا کے خلاف تو آپ نے جو ہے قدم اٹھایا تھا، انہی اللہ رسول اللہ کے دین کے خلاف جو کام جو ہے ہو رہا تھا اور یزید عام کر رہا تھا، ان چیزوں کو روکنے ہی کے لیے تو امام نے جو ہے وہ مدینہ چھوڑا جس کو حضرت امام مالک نے کبھی نہ چھوڑا۔ حضرت امام مالک فرماتے ایک مرتبہ انہوں نے حج کیا، ایک مرتبہ، اور اس کے بعد وہ حج کرنے نہیں جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے کہ حضور زمانہ تو کئی ایک حج کرتا ہے، کوئی 7 حج کرتا ہے، کوئی 25 حج کرتا ہے، اور آپ کو اتنے مواقع بھی ملتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے صرف ایک حج کیا، اس کے بعد آپ حج نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے نا، ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور میں اس وجہ سے جو ہے دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، اور نہ پوری زندگی جاؤں گا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں حج کے لیے جو ہے میں مدینے کے حد سے باہر نکلوں اور کہیں میری موت نہ آ جائے۔ میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ مجھ پر جو حج فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا، اب اس حج سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالک کو موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے، وہ مدینہ مقدس جو ہے جگہ ہے۔ حضرت امام مالک نے اس خوف سے کہ جو ہے کہیں ہماری موت جو ہے مدینے کے سرحد سے باہر نہ آ جائے، اس وجہ سے زندگی میں ایک ہی حج کیا، ایسا مقدس مدینہ، اس مدینے کو حضرت امام علی مقام نے جو ہے الوداع کہا۔ اب آپ سوچیں، اور غالباً آج 8ویں شب ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں شاید عباس لمبردار جو حضرت امام حسین کے جو ہے علائی بھائی ہوئے، یعنی حضرت علی کی دوسری بیوی سے بچے امام حسین کے ہے نا بھائی حضرت عباس علمدار، اب جانتے ہیں ام البنین ان کی ماں کا لقب تھا حضرت عباس علمدار کا۔ جب حضرت آپ شادی کر کے آئی، اور جب عباس علمدار جب ہوئے تھے تو آپ کی تربیت دیکھی، بڑی حیرت کی بات ہے، قسم خدا کی سنیے۔ حضرت عباس علمدار بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن دیکھیے ماں کہتی ہے بیٹا حسین کو کبھی بھائی کہہ کر کے مت بلانا، جب کبھی بھی بلانا آقا حسین کر کر کے بلانا، اس لیے کہ حسین تمہارا بھائی
بعد میں وہ آقا پہلے ہے، تم اس کے غلام پہلے ہو، ہے نا؟ تو ہمیشہ، اور حضرت عباس علمدار نے یہی کارنامہ انجام دیا۔ ان کی پوری زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھیے، پوری زندگی بڑی محبت کرتے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے کبھی جو ہے حضرت امام حسین کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہتے تھے آقا کہتے تھے، آقا کہہ کر کے بلاتے تھے۔ اور غالباً چونکہ 6 تاریخ یہ سورج ڈھل چکا تھا، 7ویں شب کا سورج جو ہے غروب، 6ٹھی شب کا سورج غروب ہو گیا تھا اور 7ویں شب جو ہے نمودار ہو گئی تھی۔ اسی وقت سے جو ہے ان خاندان نبوت پر ان بدبخت یزیدیوں نے جو ہے پانی پر پابندی لگا دی، کھانے پر پابندی لگا دی۔ اس طریقے سے اس دن سے خاندان نبوت کا یہ قافلہ جو ہے بھوکا پیاسا رہنے لگا۔ اور آج کی اس مقدس تاریخ میں یعنی 8 تاریخ کو حضرت عباس علمدار جو حضرت امام حسین کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور خوبصورت اتنے تھے کہ حدیث پاک میں جو ہے کتاب میں لقب آتا ہے حضرت عباس علمدار کا، کیا معلوم ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ قمر کے معنی عربی میں ہوتا ہے چاند کے، تو آپ کا لقب تھا قمر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم خاندان نبوت کا وہ قبیلہ، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قبیلہ، اسی قبیلے سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس علمدار کا جو ہے یہ لقب کیا تھا؟ قمر بنی ہاشم، یعنی اتنے خوبصورت تھے، ایسا چمکتا ہوا اور جو ہے نورانی چہرہ تھا کہ جو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ قمر ہے، یہ چاند ہے، ایسا چہرہ۔ تو ہر موقع پر حضرت عباس علمدار جو ہے کام آئے۔ جب یہ کھانا پانی جب سب بند ہو گیا تو بڑے جو لوگ تھے، وہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک، وہ سب کے سب جو ہے صابر کا گھرانہ تھا، صبر کرنے لگے۔ لیکن حضرت عباس علمدار جب باہر سے جب آپ اندر تشریف لے گئے، خواتین کے درمیان جب اندر گئے تو حضرت امام حسین کی جو ہے صاحبزادی، جن کو حضرت سکینہ کہا جاتا ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جب دیکھا ہے آپ ان کے اس ہونٹ کو سوکھے ہوئے، زبانیں بالکل سوکھی ہوئی تھی، لیکن واہ صابر گھرانہ، چھوٹی معصوم بچی ہے لیکن جو ہے صبر کا یہ عالم ہے کہ نہ وہ اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، نہ اپنے چچا عباس علمدار سے کہہ رہی ہے، نہ وہ اپنے بھائی علی اکبر سے کہہ رہی ہے، نہ حضرت قاسم سے کہہ رہی ہے، کسی سے نہیں، کوئی اف تک نہیں۔ لیکن حضرت عباس علمدار کی جب نگاہ حضرت سکینہ کے مقدس خشک ہونٹوں پر جب پڑی ہے، انہیں وہ احساس ہو گیا ہے کہ اس کا گلا سوکھ رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، زبانیں پیاس سے سوکھ گئی ہیں، ان سے رہا نہ گیا۔ اور اس کے بعد یہی حضرت عباس علمدار 8ویں تاریخ کو جو ہے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہتے ہوئے، حالانکہ حضرت سکینہ نے نہیں کہا تھا، کہا بیٹی سکینہ میں تجھے پیاسا نہیں رہنے دوں گا، میں ابھی جاتا ہوں، ابھی گیا اور ابھی میں پانی لے کر کے آتا ہوں اور تیرے حلق کو میں جو ہے تر کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے مشکیزہ اٹھایا، ٹانگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ دریائے فرات کی طرف رواں دواں ہوئے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ جو ہے ان کے قریب آ کر کے وار کرتا۔ آپ اطمینان سے گئے، دریائے فرات کے پاس اپنے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد جو ہے مشکیزہ بھرا پورا دشمنان کربلا اور یہ یزیدیوں کا لشکر، یہ بھیڑیے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے حسینی لشکر کے سپہ سالار کے قریب بھی وہ جائے۔ حضرت عباس علمدار نے جب وہ مشکیزہ بھرا اور بھرنے کے بعد اپنے بازو میں ٹانگا اور ٹانگنے کے بعد یوں ہاتھ لگا کر کے چلو میں سے اپنے پانی لیا اور سوچا اسے پینے کے لیے کہ پھر حضرت سکینہ کی یاد آئی کہ نہیں، ابھی میری بھتیجی پیاسی ہے، میں اسی کے لیے تو پانی لے کر کے لینے کے لیے آیا ہوں، اس کو پلائے بغیر میں کیسے پی لوں۔ اس کے بعد لیے ہوئے پانی کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد پھر اپنے گھوڑے کو، جو وہ بھی 2 دن سے جو ہے وہ پیاسا تھا گھوڑا، اس گھوڑے کو دریائے فرات کے قریب کیا،
پلانے کے بعد اس کے سر کو جھکاتے رہے، وہ پیاسا گھوڑا بھی واحد خاندان نبوت میں کے در پر رہنے والا وہ جانور، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا، ورنہ جانور کو کیا ہے، پیاسا ہو پانی دکھلا تو خود سے پینے لگے گا، بھوکا ہو چارہ دکھلا دو خود سے کھانے لگے گا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علمدار نے ان گھوڑوں کو دریائے فرات کے قریب کیا، وہ ایسے ہی کھڑا رہا، جھکا تک نہیں۔ عباس علمدار نے جو ہے اسے اور پانی کے اندر کیا اور اس کے جو ہے گردن کو پانی کے قریب کیا، لیکن وہ پانی اپنے منہ کو پانی میں نہیں لگا تھا، جب زبردستی لگایا جاتا تو نکالنے کے بعد اس پانی کو جھاڑ دیتا اور اپنے گردن سے یہ اشارہ کرتا، حسین میں حسینی ہوں، حسینی۔ اے عباس علمدار، اگر آپ حسینی ہو تو آپ کا یہ جانور گھوڑا بھی حسینی ہے، میں یزیدی نہیں ہوں، میں بھی اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ کی بھتیجی سکینہ نہ پی لے۔ بہت کوشش کیا حضرت عباس علمدار نے، لیکن اس جانور نے بھی جو ہے پانی کو منہ تک نہ لگایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تیری قسمت پھوٹی تھی فرات کہ تجھے خاندان نبوت کے لب نہ مل سکے، تیری قسمت پھوٹی تھی۔ ہم کو بہت حیرت ہوتی ہے اس کے اس جواب پر کہ جب میں کچھوچھا شریف جامعہ اشرف میں جب زیر تعلیم تھا تو اس میں سے ایک ساتھی میرا جو ہے حج کو اس وقت گیا تھا، حج کو گیا تھا، جب حج کر کے آیا تو مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں پوچھ رہا تھا سارے حالات ان سے۔ تو جب وہ حج کو گیا تھا تو وہ ساری ہوتے ہوئے کربلا معلیٰ وغیرہ ہوتے ہوئے گیا تھا وہ، تو میں نے پوچھا تھا اسی دریائے فرات کے تعلق سے، بولا حضرت جب میں دریائے فرات کے قریب پہنچا تو بہت پانی جو ہے موجیں مار رہا تھا، لوگ جو ہے پی رہے تھے اس پانی کو۔ ہمارے خاندان والے نے بھی کہا، جو لوگ میرے ساتھ تھے، کہ مولانا ارے اس دریا کا پانی تو پی لو۔ تو جانتے ہیں حضرت میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں اس پانی کو پیوں، اس پانی کو میں اپنا لب لگاؤں، جس پانی کو میرا امام نے لب لگایا میں اس پانی کو تو دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس پانی کو میرے امام نے جو ہے نہیں پیا میں اس کو کیسے پیوں۔ اس کا جواب ہمیں اتنا پسند آیا کہ میں کیا بتاؤں، اور اس شخص نے جو ہے بتایا کہ میں نے جو ہے اس پانی کو نہیں پیا، باقی تمام لوگ پی رہے تھے۔ تو یہ قسمت پھوٹی تھی دریائے فرات کی، جس کو خاندان نبوت کے کسی بھی چشم و چراغ کے لب نہ جو ہے مل سکے۔ مل رہے ہیں؟ بہرحال یہ بدبخت یزید لعین ہے جس نے ہر طریقے سے بہرحال حضرت عباس علمدار نے جو ہے گھوڑے کو بھی پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے بھی اشارے سے بتا دیا کہ عباس میں بھی حسینی ہوں اور میں بھی اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین کی بیٹی سکینہ نہ پی لے۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر بیٹھے اور روانہ ہونے لگے۔ مختصر یہ کہ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ قریب تو جا نہیں سکتے ہیں، قریب گئے تو کام تمام ہو جائے گا، ان بدبختوں نے چلانا شروع کیا، کہا اگر یہ مشکیزہ پہنچ گیا خیمے میں تو یزیدیوں یاد رکھنا کوئی بھی جو ہے یزیدی باقی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے کہ یہ مشکیزہ خیمہ حسین میں پہنچے کسی طریقے سے جو ہے اس کو ختم کرو۔ تو روایت یہ آتی ہے کہ کوئی تلوار لے کر کے سامنے نہیں آیا، نہ کوئی نیزہ لے کر کے سامنے آیا، اکٹھا بھی نہیں، یکجا بھی نہیں، یہ بھی خوف تھا کہ ایک جا بھی جانے جب بھی جو ہے علی کا یہ شیر چھوڑے گا نہیں۔ تو ان بدبختوں نے ایک مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر کے یک تیر برسایا، تیر برسایا جس سے حضرت امام عباس علمدار کے بازو پہ لگا، جس سے بازو آپ کا جدا ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس بازو پہ ٹانگے ہوئے تھے، جب یہ بازو کٹا تو مشکیزہ گرنے لگا، اٹھا کر کے عباس علمدار نے اس بازو پہ ٹانگا، بدبختوں نے پھر مسلسل تیر چلائے، اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ بازو بھی کٹا، اب پھر یہ مشکیزہ جو ہے نیچے گرنے لگا تو آپ نے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ لیا، اور اس حالت میں بھی جو ہے آپ لے کر کے آ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے بھتیجی سکینہ کو پانی پلانا ہے۔ وہ آگے بڑھے، بدبختوں نے پھر وہ تیر مارا اور وہ تیر جو ہے
اس مشکیزے پہ جا کر کے لگا جس سے وہ سارا پانی، اور اس کے بعد مسلسل تیر مارتا رہا جس سے حضرت عباس علمدار کے جو ہے سارے بدن جو ہے تیر سے چھلنی ہو گئے، اور اس کے بعد ایک آواز نکلی، یا حسین یا حسین کر کے ایک آواز نکلی، اور یہ آواز نکلنی تھی کہ سرکار امام علی مقام جب باہر آئے تو دیکھا کہ جو ہے اسی حالت میں جو ہے حضرت عباس علمبردار جو ہے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر سے آقا حسین دوڑے، اور دوڑتے ہی جیسے ان کے قریب پہنچے حضرت عباس علمبردار جو ہے مولا حسین کے گود میں جو ہے گرے۔ حضرت امام حسین نے جو ہے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار کو گود میں لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہلکی سی آنکھیں جو ہے حضرت عباس نے کھولی اور چہرہ حسین کا دیدار کیا، اور کرنے کے بعد بس اتنا ہی دم باقی تھا کہ اتنا ہی کہا کہ آقا حسین، میں اپنی بھتیجی اور آپ کی بیٹی حسین سکینہ کے وعدہ کو پورا نہ کر سکا، میری طرف سے میری بھتیجی سے معافی چاہ لیجئے گا۔ یہ جملہ نکلا اور آقا حسین کی گود میں ہی حضرت عباس علمبردار نے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس طریقے کی مسلسل کیسی شہادتیں ہوئی ہیں جب حضرت سیدہ زینب کے ان دو معصوم بچوں کو جن کا نام عون اور محمد تھا، یہی دو تھے، ان کی شہادت کو آپ پڑھیں، ان کی شہادت کو علماء سے سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ یہ یزید بدبخت کے کارنامے تھے۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، ہم امام حسین کی محبت اور ان کے عشق کا دم بھر رہے ہیں، لیکن کام سارا یزیدیوں والا ہو رہا ہے۔ خدا را جو ہے اللہ کی قسم یاد کرو تم اس حسین کے نام لیوا ہو جس حسین نے انہی خرافات کو ختم کرنے کے لیے پورے خاندان کو کٹا دیا، پورے خاندان کا خون بہا دیا۔ آج اسی کاموں کو آج اسلام کا نام لینے والا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، امام حسین کا نام جپنے والا جو ہے آج اسی کام کو جو ہے وہ عروج دے رہا ہے۔ خدا را یاد کرو کہ کل بروز قیامت اللہ اور اللہ کے رسول کو جس کے بدولت ہی جنت ملنی ہے، جس جنت کے دروازے حسین کا بابا ہو، جس جنت کا دروازہ، جس جنت کا سردار حسن و حسین ہو، جس جنت کی عورتوں کی سردار ان کی ماں ہو، اس جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ سوچو، جنت کا مالک و مختار اللہ نے بنا ہی خاندان نبوت کو دیا ہے، انہی سے جو ہے اختلاف کر کے، انہی کا دل دکھا کر کے، انہی کے نانا کے لائے ہوئے مقدس دین کے حکم کو پامال کر کے اسی جنت کی ہم امید رکھے ہوئے ہیں۔ خدا را ہوش کریں اور ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل جس کے کم سے کم آدمی یہ کرتا ہے کہ اتنا تو نہیں کرتا ہے، جس آدمی سے ہمیں کام لینا ہو کم از کم جو ہے اس آدمی کے آدمی جو ہے اس کی فکر کرتا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے کوئی کام نکلنا ہو تو کم از کم اس آدمی کے آدمی جو ہے خوب تعریفیں کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہماری آخری منزل ہے جنت، اور اس آخری منزل کا اختیار اللہ نے اسی خاندان نبوت کے ان افرادوں کو عطا فرمایا ہے۔ جو آخری گھر ہے ہمارا اور آپ کا، ان کا دل دکھا کر کے کون سی امید لیے ہوئے ہیں کہ جنت مل جائے گی؟ ان کو تڑپا کر کے یہ کون سی ہم امید باندھے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ یقیناً اگر جنت کے خواستگار ہو تو ان جنت والوں کو خوش کرو، اور ان کی خوشی یہی میں ہے کہ ان لوگوں نے انہی خرافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے پورے خاندان کو کاٹا دیا، اور ہر طرح کے مصائب اور مظالم کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام خرافات سے جو ہے توبہ کرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنے کی نہ کوئی میڈیسن ہے اور نہ کوئی انجیکشن ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے صرف یہی ہے کہ حسین کو یاد کرو اور چھوڑو۔
ان خرافات سے بچنے کے لیے بس یہی ہے کہ حسن کا کلمہ پڑھو، حسن کے نانا کا کلمہ پڑھو اور حسن کی تسبیح بکو، اور اس کے بعد ان جو ہے خرافات سے جو ہے آپ جو ہے بچ جائیے، ورنہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا صرف علاج یہی ہے کہ خاندان نبوت کے جو ہے ان چشم و چراغ کی تسبیحیں پڑھتے رہو، اللہ رب العزت جو ہے ان خرافات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جو ہے ہمارے اس بیان کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بولنے میں زبان پھسل گئی ہو، کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو تو پروردگار عالم جو ہے کی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو خاندان نبوت کا سچا پکا محب اور عاشق بنائے، انہی کی محبت پر ہم سب کو باقی رکھے اور انہی کی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔